یہ دنیا ایک ان ایکول جگہ ہے۔ یہ ہمیشہ سے ان ایکول جگہ رہی ہے اور شاید آئندہ بھی ہمیشہ کے لیے عدم مساوات کا یہ رجحان جاری رہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے بہت کم لوگوں کو مکمل طور پر عدم مساوات کی سنگینی کا پتہ ہے۔ یہ ویڈیو دولت کی غیر یکساں تقسیم، عدم مساوات اور مختلف تجزیوں اور تحقیقات پر مبنی ایک مختصر لیکن جامع تجزیہ ہے۔ چلیں اس ویڈیو کو 2020 میں موجود دنیا کی کل آبادی سے شروع کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی کل آبادی 7.8 بلین ہے، یعنی کہ 7 ارب 80 کروڑ لوگ ہیں۔ اسی طرح مشہور ادارے کریڈٹ سوئس کے مطابق اس وقت دنیا کی کل دولت 400 ٹریلین ڈالرز کے لگ بھگ ہے۔ اگر دنیا ایک پرفیکٹ برابری کی بنیاد پر ہوتی اور یہ 400 ٹریلین ڈالرز تمام 7.8 بلین لوگوں پر یکساں تقسیم کر دیے جاتے تو دنیا کے ہر فرد کے حصے میں 51,252 ڈالرز آتے۔ لیکن ہم ایک پرفیکٹ دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں، لہٰذا صورتحال کی حقیقت کو مکمل طور سے سمجھنے کے لیے ہم دنیا کی اس 7.8 ارب کی آبادی کو 100 افراد تصور کر لیتے ہیں تاکہ دنیا کے ہر فرد کی صحیح نمائندگی ہو سکے۔ ہم ان 100 افراد کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ پتہ لگا سکے کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے۔ سب سے پہلے دماغ کو گھما دینے والی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس لائن میں موجود پہلے 70 لوگوں کے پاس کل ملا کر 10,000 ڈالر سے زیادہ مالیت کے اثاثے نہیں۔ یاد رہے کہ یہ جن 70 لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ دراصل دنیا میں اس وقت موجود 5 ارب 46 کروڑ افراد ہیں، کیونکہ ہم نے ساری آبادی کو 100 فرض کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹاپ پر موجود 50 بندوں کی لسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صرف 4,120 امریکی ڈالرز یا اتنی مالیت کے برابر اثاثے ہونے چاہیے، یعنی اوپر کے 50 بندے ایسے ہیں جن کے پاس کم از کم 4,120 ڈالرز کے اثاثے ہیں۔ شروع کے 70 افراد دراصل دنیا کے غریب ترین افراد ہیں اور حیران کن حد تک ان 70 افراد کے پاس دنیا میں موجود کل دولت کا صرف 3% حصہ ہے، اور یہی 3% ہی ان تمام 70 افراد میں تقسیم ہے، کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم۔ ان 70 افراد میں سے زیادہ کا تعلق انڈیا، پاکستان اور بیشتر افریقی ممالک سے ہے۔ مثال کے طور پر انڈیا کی پوری آبادی کی اگر بات کی جائے تو وہاں ہر بالغ فرد کے حصے میں ملکی دولت کے حساب سے صرف 7,000 ڈالرز آتے ہیں، یا پھر افریقہ میں ہر بالغ فرد کے حصے میں صرف 4,000 ڈالرز آتے ہیں۔ اسی طرح ابتدائی 70 افراد کے بعد جو 21 افراد آتے ہیں وہ دنیا کا مڈل کلاس طبقہ تصور ہوتا ہے۔ ان مڈل کلاس 21 افراد کی نیٹ ورتھ یعنی کل مالیت 10,000 ڈالر سے لے کر 1,00,000 ڈالرز تک ہے، یعنی مڈل کلاس افراد میں کسی کے پاس 10,000 ڈالرز ہوں گے، کسی کے پاس 20-25,000 ڈالرز اور کسی کے پاس 1,00,000 ڈالرز تک۔ لیکن کوئی بھی ایسا فرد ان 21 افراد میں شامل نہیں جس کے پاس 10,000 ڈالر سے کم یا 1,00,000 ڈالر سے زیادہ کے اثاثات موجود ہوں۔ لیکن یہ افراد بھی حیرت کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان تمام 21 افراد کے پاس دنیا کی کل دولت یعنی 400 ٹریلین ڈالرز کا صرف 12% حصہ ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ پہلے 70 افراد کے پاس 3% اور ان 21 افراد کے پاس 12% دولت، مطلب دنیا کے 7 ارب 10 کروڑ لوگوں کے پاس دنیا میں موجود کل دولت کا صرف 15% حصہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دنیا کے ٹاپ 10 افراد میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ ٹاپ کے 70 کروڑ افراد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 95,000 ڈالرز یا اتنی مالیت کے اثاثے ہونے چاہیے، جو کہ پاکستان میں 1,52,00,000 جبکہ انڈیا میں تقریباً 70 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ بات یہاں آ کر بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم شروع کے 70 افراد اور اس کے بعد آنے والے 21 افراد سے آگے بڑھتے ہیں اور آگے آنے والے 8 افراد کی بات کرتے ہیں جو کہ دنیا کا مالدار طبقہ تصور ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان 8 افراد کے پاس کم از کم 1,00,000 ڈالر سے لے کر 8,00,000 ڈالر تک کے اثاثے موجود ہیں۔ ان 8 افراد کو دنیا کا اپر مڈل کلاس تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اپر مڈل کلاس طبقہ زیادہ تر یورپ میں رہتا ہے، جہاں اندازاً ہر بالغ فرد کے حصے میں کم از کم 1,45,000 ڈالرز کے ایسٹس آتے ہیں، جو کہ افریقہ میں رہنے والے لوگوں سے تقریباً 36 ٹائمز زیادہ ہے۔ یورپ کے علاوہ اپر مڈل کلاس لوگوں کا تعلق نارتھ امریکہ سے ہے، جہاں ہر بالغ فرد کے حصے میں مجموعی دولت کے کم از کم 4,04,000 ڈالرز آتے ہیں۔
اس کا ایک سادہ سا مطلب یہ ہے کہ ایک عام یورپین، کینیڈین اور یا پھر امریکی باشندہ گلوبل ٹاپ 10 میں آسانی سے جگہ بنا لیتا ہے۔ مشترکہ طور پر ان 8 افراد کے پاس پوری دنیا کے دولت کا تقریباً 38% حصہ آتا ہے۔ لیکن انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ 8 افراد مشترکہ طور پر بھی اس ایک فرد جتنی دولت نہیں رکھتے۔ یہ ایک فرد دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ ہم نے چونکہ پوری دنیا کی آبادی کو 100 تصور کیا ہے، اس لیے اس اعتبار سے یہ 1% دنیا کی کل آبادی کا 7 کروڑ 80 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ لیکن دنیا کے یہ 1% لوگ دنیا کی کل دولت کے 47% کے مالک ہیں، جو کہ دنیا کی تقریباً آدھی دولت ہے۔ اگر آپ دنیا کے ٹاپ 1% کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم $7,70,000 یا پھر اتنی مالیت کے ایسٹس ہونے چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی ایوریج بندہ ٹاپ 1% کے کلب میں نہیں آتا۔ اس 1% میں ایسے ملینئرز شامل ہیں جن کے پاس کم از کم تقریباً 4 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالرز کے اثاثے موجود ہیں۔ یہ ملینئرز دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 4 کروڑ 20 لاکھ یا اس سے زیادہ مالیت کے اثاثے رکھنے والے یہ افراد دنیا کی کل آبادی کا محض 0.6% لوگ بنتے ہیں، یعنی تقریباً 4,70,000 افراد۔ اصل بات یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے۔ سنیے اور حیران ہوئیے، اس 1% امیر ترین کلب میں دنیا کے مالدار ترین بلینئرز کلاس بھی موجود ہے۔ ریسرچ کے مشہور ادارے ویلتھ ایکس کے مطابق 2019 میں دنیا میں ٹوٹل 2,825 بلینئرز موجود تھے، جو کہ سال 2018 سے 8.5% زیادہ تھے۔ ان 2,825 بلینئرز کے پاس کل ملا کر $9.4 ٹریلین کے اثاثے ہیں۔ اگر ان بلینئرز کی ٹوٹل دولت کو سالانہ نامنل جی ڈی پی کے حساب سے دیکھا جائے تو اس حساب سے یہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی کے طور پر موجود ہیں، جو کہ جاپان اور جرمنی کے مشترکہ جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ ان بلینئرز افراد کی دولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم صرف 2 سال پیچھے مڑ کر دیکھیں اور 2017 کا ریکارڈ چیک کریں تو اس وقت دنیا کے بلینئرز افراد کے پاس مجموعی طور پر $7.67 ٹریلین کے اثاثے تھے۔ لیکن اگر ہم مزید حیران ہونا چاہیں اور سال 2000 کے ریکارڈ پر نظر دوڑائیں تو اس وقت دنیا کے تمام بلینئرز کے اثاثوں کی ٹوٹل مالیت صرف $1 ٹریلین تھی۔ یہ بات یہاں آ کر ختم نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے لرزہ خیز غربت کا اصل چہرہ ہمارے سامنے اس وقت آتا ہے جب ہم اس بلینئرز کلاس کے ٹاپ پر موجود 10 افراد کی دولت پر نظر دوڑاتے ہیں۔ دنیا کے 10 مالدار ترین افراد کی فہرست اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لسٹ میں موجود ٹاپ کے صرف 8 افراد کے پاس دنیا کے نچلے 50% افراد جتنی دولت ہے، یعنی 3 ارب 90 کروڑ افراد کے پاس ملا کر جتنی دولت ہے اتنی دولت صرف ان 8 افراد کے پاس ہے۔ یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ دنیا کی یہ اتنی زیادہ دولت اور دولت مند افراد دنیا کے کچھ خاص حصوں میں ہی آباد ہیں۔ الٹرا ہائی دولت والے افراد ویلتھ مینجمنٹ انڈسٹری کی ایک اصطلاح ہے، جس سے مراد ایسے افراد ہیں جن کے پاس $30 ملین سے زیادہ مالیت کے اثاثے ہوں۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ پاکستانی کرنسی کے مطابق $30 ملین تقریباً 5 ارب روپے بنتے ہیں۔ دنیا میں 30 ملین یا اس سے زیادہ کے اثاثے رکھنے والے 70% افراد ان 10 شہروں میں رہتے ہیں جو کہ ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یعنی ٹوکیو، اوساکا، ہانگ کانگ، پیرس، لندن، نیو یارک سٹی، واشنگٹن ڈی سی، شکاگو، سین فرانسسکو اور لاس اینجلس۔ یہاں آپ کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جرمنی میں بھی کئی 100 ملینئرز اور درجنوں بلینئرز رہتے ہیں، لیکن وہ اپنا آپ بالکل بھی دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس پر ہم ایک اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن اگر ان 10 شہروں کی ہی بات جاری رکھی جائے تو دنیا کے تقریباً 50% الٹرا ہائی دولت والے افراد اور ان کی دولت صرف امریکہ کے ان 5 شہروں میں ہے۔ ان 5 شہروں میں عام عوام کی زندگی کوئی اتنی اچھی نہیں گزرتی، کیونکہ وہاں دولت مند اور غریب افراد میں اور ان کی زندگیوں میں انتہائی فرق ہے۔ اس فرق کو اکنامکس کی زبان میں انکم انیکویلٹی کہا جاتا ہے، یعنی ذرائع آمدن میں عدم مساوات۔
साल 2017 में अमेरिका में मौजूद तमाम घरानों के पास 94.7 ट्रिलियन डॉलर्स के असासे मौजूद थे। अगर हम ये दौलत अमेरिका में मौजूद 124 मिलियन अमेरिकी घरानों में इक्वली तकसीम करें तो हर फैमिली के हिस्से में 7,60,000 डॉलर्स आएंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि हकीकत बहुत तल्ख होती है। अमेरिका के निचले कमजोर तरीन 50% फैमिलीज के पास अंदाजन 11,000 डॉलर्स मालियत के असासे मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका के 400 मालदार तरीन अफराद के पास इस निचले 50% अफराद से ज्यादा दौलत है। अंदाजा लगाएं कि जब ये हाल अमेरिका जैसे मुल्क का है तो हमारे जैसे गरीब ममालिक का क्या हाल होगा। अगर आप अमेरिका के टॉप 1% मालदार तरीन अफराद की लिस्ट में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कम से कम 1 करोड़ 4 लाख डॉलर्स होने चाहिए। इस सुपर पावर मुल्क में टॉप 1% के पास कुल अमेरिकी दौलत का 38% हिस्सा है, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया के टॉप 1% मालदार तरीन अफराद के 47% हिस्से और अमेरिका के टॉप 1% के पास 38% दौलत का मुआवजा करें तो अमेरिका में इकोनॉमिक इक्वालिटी दुनिया से काफी हद तक बेहतर है। लेकिन ये बेहतरी इतनी कम है कि अब भी अमेरिका के अक्सर अफराद के पास बुनियादी जरूरियात मुयस्सर नहीं। इंतहाई दौलत रखने वाले अफराद ने दुनिया भर के गरीब तरीन लोगों की मेहनत के बदौलत अपनी दौलत जमा की है, जो कि कम से कम उजरत पर अक्सर औकात खतरनाक हालात में काम करते हैं। ऑक्सफैम के मुताबिक आलमी अरबपतियों और दुनिया के गरीब तरीन लोगों के दरमियान दौलत के फर्क में मुसलसल इजाफा हो रहा है। साल 2009 में दुनिया के सिर्फ 380 मालदार तरीन लोगों के पास दुनिया के 50% लोगों जितनी दौलत थी, और ये 50% सिर्फ गरीब नहीं बल्कि आमदन और दौलत के एतबार से दुनिया का निचला तरीन तबका था। लेकिन 2018 में उन 380 मालदार तरीन लोगों की तादाद कम होकर सिर्फ 26 हो गई। यानी दौलत इकट्ठी करने के दौड़ में बहुत सारे मालदार तरीन लोग भी दौलत से हाथ धो बैठे और उनकी दौलत भी उन्हीं जैसे दूसरे मालदार तरीन लोगों की झोली में गिर गई। आलमी अदम मसावात की रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से लेकर अब तक अमेरिका, कनाडा, चाइना, रूस और ज्यादातर यूरोपीय ममालिक में नेशनल इनकम का ज्यादातर हिस्सा उन ममालिक के 1% मालदार तरीन अफराद के पास जाने के अमल में काफी तेजी देखी जा रही है। आलमी अदम मसावात के रिसर्चर्स बताते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद किए गए मुआहिदों में ये बात दर्ज थी कि दुनिया में अमीर गरीब के फर्क को कम किया जाएगा, लेकिन हालात उन मुआहिदों के बिल्कुल उलट जा रहे हैं और गरीब लोग मजीद गरीब जबकि मालदार लोग मजीद मालदार होते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी निशानदेही की गई है कि इन मालदार तरीन ममालिक के बरअक्स वो ममालिक जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद कोई मुआहदे नहीं किए थे, जैसा कि मशरिक वस्ता, सब सहारन अफ्रीका और ब्राजील जैसे ममालिक में इनइक्वालिटी यानी अदम मसावात की सूरत हाल काफी बेहतर है। एशिया, खास तौर पर चीन और हिंदुस्तान में मईशत की तेज रफ्तार तरक्की की वजह से बहुत सारे लोग इंतहाई गुर्बत की लिस्ट से निकल गए हैं, लेकिन फिर भी आलमी अदम मसावात की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर सबसे ज्यादा दौलतमंद 1% अफराद ने ज्यादा माशी फवायद हासिल किए हैं। चाइना ने दुनिया के मिलियनियर्स पैदा करने में सबसे तेजी से तरक्की की है। 2017 में चाइना में दुनिया के 5% मिलियनियर्स रहते थे, जबकि 2019 में ये तादाद बढ़कर 9.5% हो गई। इसी तरह 2017 में चाइना में सिर्फ 9,555 अफराद के पास 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा के असासे थे, लेकिन 2019 में ये तादाद बढ़कर 18,132 तक पहुंच गई। इंडिया में टॉप 1% के पास टोटल मुल्की दौलत का 21% हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि यहाँ किसी को मालूम ही नहीं कि टॉप 1% के पास कितनी दौलत है। लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इमरान नियाजी की हुकूमत में पाकिस्तान की गुर्बत में मुसलसल इजाफा होता देखा जा रहा है। एक आम राय है कि कप्तान की हुकूमत में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक हैरानकुन हद तक दुनिया के 62% अरबपतियों का ताल्लुक यूरोप या शुमाली अमेरिका से है, जबकि उन 62% अफराद में लगभग 40% अफराद खुद को अमेरिका के शहरी जाहिर करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज व नासिर।